أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن کا سفر اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید طاء شاہ بخاری۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان بندوں کی اطاعت کرو جو تمہیں حاکم بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ گویا کہ ان اختیار والے لوگوں کی اطاعت کرنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ تو ناظرین، آج کا یہ پیغام، امن کا پیغام، قرآن پاک کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے حاکم سے نوازا، ایسے وزراء سے نوازا کہ جو دین کو ترجیح دیتے ہیں، جو دین کی بات کرتے ہیں، اور انہی وزراء میں سے ایک اہم ترین شخصیت کہ جن کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، چاہے وہ سیاسی خدمات ہوں، چاہے وہ مذہبی خدمات ہوں، انہوں نے ہمیشہ ملک کے لیے بہت بہترین کام کیے ہیں۔ میری مراد جناب وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ عطا اللہ بخاری صاحب آپ کا، آپ کے ٹیم کا، اور یہ موقع دینے کا کہ آپ کے پروگرام میں اپنا اظہار رائے دے سکوں، آپ سے کچھ باتیں کر سکوں۔ آپ خود بھی ایک بڑے علمی خانوادے سے، آپ کے والد بزرگوار، اور سارے خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے پیر صاحب یہاں سے آغاز کریں گے، ماہ محرم کا مہینہ، بابرکت مہینہ، تو اس میں حکومتی اقدامات، جلسوں جلوسوں کے حوالے سے جو SOPs جو حکومت نے رکھے ہیں، تو اس میں وزارت مذہبی امور کا کیا کردار ہے، اور ہم انشاءاللہ آئندہ اس جلوسوں میں کیا کردار دیکھیں گے؟ محرم الحرام کے حوالے سے ہمیشہ حکومت جو ہے پاکستان میں ہر ضلع کی، ہر ڈویژن کی، ہر صوبے کی جو انتظامیہ ہوتی ہے، ایکسٹرا آرڈنری یعنی معمول سے ہٹ کر اقدامات کرتی ہے۔ وہ انتظامی اقدامات ہوتی ہے، سیکورٹی سے متعلق ہوتی ہے، لا اینڈ آرڈر سے متعلق ہوتی ہے۔ اس دفعہ دونوں حوالے سے، ایک تو چونکہ محرم الحرام ایک ایسے حالات میں ہے جب ہم مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں درپیش ہے کووڈ-19 اور کرونا، اس وبا اور بلا سے ہم نبرد آزما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عالم انسانیت سے ہماری امید ہے، اپنے رب سے یہ دعا ہے کہ یہ امتحان جلد از جلد اٹھایا جائے، لیکن جب تک ہے اس کے لیے حفاظتی تدابیر کا اہتمام، یہ بھی عین سنت نبوی کے مطابق ہے۔ تو اس دفعہ محرم الحرام کے حوالے سے انتظامیہ، حکومت، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، ضلعی اور ڈویژنل سطح پر ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ جو SOPs بنائی گئی ہے، اور علماء سے مل کر ہم نے رمضان المبارک میں بھی، عیدین میں بھی، اور محرم الحرام کے حوالے سے بھی علماء سے مل کر کوئی 20 نکاتی، اس میں 7 نکاتی SOPs جو ہے وہ جلوس عزاداری کے حوالے سے ہیں، اور 13 نکاتی جو SOPs ہیں یا احتیاطی تدابیر ہیں وہ مجالس عزاداری کے حوالے سے ہیں۔ اس پہ بھی عمل درآمد کو ہم چاہتے ہیں کہ یقینی بنایا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ کچھ محرم الحرام سے پہلے جب یہ کووڈ-19 کی وجہ سے لوگ اپنے گھروں میں محصور تھے، اور مسلسل جوانوں کا توجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر رہا، تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے نفرت انگیز قسم کے اور ایک دوسرے سے سنی شیعہ اختلافات کے حوالے سے بہت ایسے قسم کے بیانات اور چیزیں سامنے آئی، جس کا روک تھام اور اس کے اثرات کو کم کرنے کی بھی ضرورت تھی۔ اس حوالے سے ہم نے مسلسل میٹنگز کیے،
علماء کے ساتھ اس میں تمام شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث جتنی بھی علماء اور جیت شخصیات ہے، مکالمہ کا اور ڈائلاگ کا اور ان کو آپس میں ملانے بٹھانے کا، اور اس کو افہام و تفہیم سے سلجھانے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ دو قسم حکومت کی کوششیں ہیں، ایک ان سب کو مکالمے، ڈائلاگز اور افہام و تفہیم میں انگیج رکھنا، وہ ہماری منسٹری کا کام ہے۔ دوسرا انتظامی طریقے سے ان کو کنٹرول کرنا، کوئی سختی سے ان کو روکنا، وہ ہمارا کام نہیں، وزارت داخلہ اور صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ تو دونوں سائڈ پہ ہم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک میں بات ایڈ کروں گا کہ محرم الحرام جس کی عظمت اور حرمت جاہلیت کے زمانے سے، اسلام سے قبل بھی اس ماہ مبارک کی عقائق کے احترام ہے، شہادت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ شہدائے کربلا کی شہادتوں اور کربلا کے ایک بہت تاریخی سانحہ اور واقعہ کے علاوہ اس کی اور بھی بہت تاریخی حیثیتیں ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا احترام اور جو وقار ہے محرم الحرام کا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بڑے افراتفری میں اور علماء کرام کی پکڑ دکڑ میں، اور میں اکثر علماء کو کہتا ہوں کہ ان ایام میں بجائے اس کے کہ آپ انتظامی افسران کو کوئی نصیحت کرتے، کوئی واعظ کرتے، کوئی ان کو اتفاق و اتحاد کی اور امن و امان کی بات کرتے، وہ انتظامی افسران آپ کو نصیحت کر بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو بلاتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال پیدا نہ کریں۔ تو اس میں علماء کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ہم سب نے مل کر اس ذمہ داری کو امت مسلمہ کی یگانگت اتفاق اور اتحاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل، جس طرح بھی پیر صاحب نے ذکر کیا ہے امام حسین کی شہادت کے حوالے سے اتنا بڑا پیغام ہے، تو وہ جو شہادت کا جو فلسفہ ہے وہ ہمارے علماء کرام جانتے ہیں، تو پھر بھی ملک کے اندر ان تعلیمات پر عمل ہوتا ہم نہیں دیکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک واقعہ یا قصہ تو نہیں ہے کہ اس کو ہم ایک تاریخی سانحہ یا واقعہ یا قصہ کے طور پر لیں۔ آپ کے نقش قدم پر چلنا اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا کی سیرت ہے، اور جس طریقے سے انہوں نے صبر، تحمل، برداشت، ظلم کے خلاف ایک عزیمت اور مقابلے کا کردار ادا کر دیا، اور ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، جبر کے خلاف اور فسق و فجور کے خلاف جس طرح وہ کڑا رہا، اس طریقے سے اس درس کو ہم بھول گئے ہیں، اور ان دنوں ہمیں سنی شیعہ اور یہ اختلافات جو ہیں یہ ہمیں زور اس پہ ہم دیتے ہیں۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حسینیت کے اس پیغام کو، امام کی اس شہادت کو، اس کی فلسفے کو لوگوں کو اس سے روشناس کیا جائے، اور نئی نسل تک اس کو پیغام کو پہنچایا جائے۔ اور پیر صاحب، بعض اوقات کسی بھی مکاتب فکر کا نام لیے بغیر کہ بعض اوقات جو ہے صحابہ کرام کی، انبیاء کرام کی شان میں ایسی گستاخانہ ملک میں دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی جو ہے قابل اعتراض چیزیں سامنے آتی ہیں، تو اس کے حوالے سے حکومت کا کیا کردار رہتا ہے کہ آئندہ یہ چیزوں کو روکنے کے لیے جو ہے کردار ادا کر سکے، چاہے وزارت مذہبی امور ہی کر سکے؟ بالکل، ہم نے بڑی سختی سے اس دفعہ بھی ایک اس حوالے سے ضابطۂ اخلاق، جس میں یہ بات ہے کہ ہمیں اپنے مسلک ہر ایک کو حق ہے کہ اس کا پیغام دیں، اس کی پرچار کریں، لیکن دوسرے کے مسالک کو چھیڑے بغیر، دوسرے کو کافر یا مرتد یا واجب القتل کہے بغیر۔ ایک تو یہ اصول بہت واضح ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم اکابر اس امت کے اور ہمارے دین کے جتنے بھی ہیں، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہیں، اور انبیاء کرام کی عظمت کا تو ایک الگ اس کی حیثیت ہے، اولیاء امت ہے، علماء ملت ہیں، ان سب کے احترام کو اگر ہم خدا نخواستہ ان کے بارے میں گستاخی کریں گے، بے ادبی کریں گے، تو ہم کیسے اس دین کے پیغام کو بچائیں گے؟ یہ دین کا پیغام تو انہی کے فیض اور برکت سے ہمیں ملا ہے، اس کو کیسے بچایا جا سکے گا؟ کافی مشکل ہوگا۔
اس وجہ سے ہم وہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کی آخری ہماری نشست ہوئی تھی جی تو جو پچھلا کام ہوا ہے اتحاد امت کے حوالے سے اس منسٹری نے کیا ہے، مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا، مولانا کوثر نیازی صاحب نے کیا تھا، جتنے لوگوں نے، قاضی حسین احمد صاحب نے کیا تھا مجلس متحدہ مجلس عمل کے ذریعے سے، وہ سارے کام کو اکٹھا کر کے ہم نے پچھلے اسلامی نظریاتی کونسل میں ایک نشست ہوئی تھی، اس کا ایک خلاصہ ہم نے بنایا ہے ضابطۂ اخلاق، جس میں یہ چیزیں واضح ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے بارے میں گستاخی کی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو جو قانون امپلیمنٹ ہوتے ہوئے اتنی کمزوری دکھائی دیتی ہے تو اس کے والے سے آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں قانون کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، قانون کو بھی چوکنا رہنا ہوگا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی کسی کو رعایت نہیں کرنی ہوگی، بلا تفریق مسلک، بلا امتیاز مذہب، سب کے ساتھ قانون کو برابر سلوک رکھنا بہت ضروری ہے، اور قانون کو عمل پیرا ہوتے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے ہم نے صوبائی انتظامیہ کو وہ بڑی واضح ان سے بات ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ کریں گے۔ پاکستان ایک بڑی قربانیوں کے بعد اور پاکستان کو خراب کرنے کی ہر کوشش کی گئی ہے، آخری ایک حربہ ہے کہ پاکستان کو کس طرح مسلکی اور عقیدے کے بنیاد پر تقسیم کیا جائے، شیعہ اور سنی کے بنیاد پر، اس کو ہم نہیں پنپنے دیں گے، اور یہ سازش انشاءاللہ ہم ناکام بنائیں گے، اور پاکستان کا کوئی ادارہ حکومت بالکل اس کی اجازت نہیں دے گی۔ بالکل خوب، بہت زبردست۔ جی ناظرین، ہم لیں گے چھوٹی سی بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا، وی ول بی رائٹ بیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے صاحبزادہ پیر نور حق قادری صاحب سے۔ آپ کا حضرت کا کردار بہت زبردست رہا ہے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے۔ تو پاکستان میں بدھ مت اور ہندو اور جتنے بھی باقی عیسائیت، ان کی جو مذہبی مقامات ہیں، ان کی دیکھ بھال کے حوالے سے حکومت کا بڑا اچھا اقدامات جو ہے دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو آئندہ مستقبل میں جو ہے وزارت مذہبی امور کا کیا کردار ہوگا؟ جس طرح بھی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو مندر کی تعمیر کے حوالے سے ایشو چلا، تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، پاکستان کا ایک تشخص ہے، جی، پاکستان کا ایک نظریاتی اساس ہے، پاکستان کا تشخص اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اسلام پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، پاکستان اسلام کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ پاکستان کا ایک نظریاتی اساس ہے، وہ ہے اسلام، اور جس کلمہ کے نام پر یہ دین یہ ملک بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نظریاتی اساس سے پاکستان کو کوئی نہ ہٹا سکتا ہے، نہ ہٹانے کی جرات کر سکتا ہے۔ باقی دیگر مذاہب کے لیے ہمارا دین جس حد تک اجازت دیتا ہے، پاکستان کا آئین اور کنسٹیٹیوشن میں جو ان کو آزادیاں اور سہولتیں حاصل ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا دین جس طرح اجازت دیتا ہے اور پاکستان کا آئین اور قانون جس طرح اجازت دیتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کے اپنے پیغام میں کہا تھا کہ پاکستان میں بنے گا، جو کوئی مندر میں جانا چاہے مندر میں جائے، جو کوئی گرجا میں جانا چاہے گرجا میں جائے، کوئی مسجد میں جانا چاہے مسجد میں جائے۔ ریاست کا کسی کے مذہب اور دین اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں، کسی پر زبردستی اس حوالے سے نہیں کی جائے گی، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کسی پر دین کے معاملے میں کوئی زبردستی علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کریں، کہ وہ شدت پسندی سے دور تبلیغ کریں، اور قرآن پاک نے جس طرح کہا ہے کہ ادعو الی ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
اچھے نصیحت واز کے ساتھ، وجادلہم باللتی احسن، اگر آپ ان کے ساتھ ایک دلیل کے ذریعے سے مقابلہ کرے تو بھی ایک اچھے طریقے سے ان کے ساتھ مکالمہ کرے اور دلیل کے ساتھ اپنی بات بیان کرے۔ تو ہم نے موجودہ حکومت نے، ہماری وزارت نے، چونکہ وزارت کا ایک حصہ بین المذاہب ہم آہنگی بھی ہے، تاکہ مذاہب کا آپس میں بھی کوئی ٹکراؤ اس حوالے سے نہ ہو، جس ٹکراؤ سے پاکستان کی سالمیت کو نقصان ہو یا پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر کوئی بدنما داغ لگے۔ اس حوالے سے اس وزارت کا ایک کردار ہے، وہ کردار ہم نے اس کو ادا کرنا ہے، ان مذاہب کو آپس میں ملانا، بٹھانا اور برداشت اور تحمل کی ایک فضا کو قائم و دائم رکھنا، اور ان کے جو مذہبی مقامات ہیں، اقلیتوں کے، ان کی حفاظت، ان کی مذہبی آزادیوں کی حفاظت، اور پاکستان کی ایک معزز شہری ہونے کے ناطے ان کے تمام حقوق کی حفاظت۔ جی، قرآن پاک میں جو اقلیتوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا آیات مبارکہ میں، تو وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو نشاندہی کی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائے، اور حدیث میں بے شمار ذخیرہ موجود ہے۔ ہماری قرآن پاک کی جو اس میں واضح ہدایات ہے، احادیث کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے بہت سارے اس طرح کے واقعات آپ کو ملتے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بلکہ ریاست مدینہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ریاست مدینہ کا جو بنیاد تھا وہ اس بنیاد پہ تھا کہ کس طرح وہاں پہ اقلیتوں کو، ان کو مذہب کو، ان کے دین کو، ان کے عقیدے کو، ان کے تجارت کو، ان کے روزگار کو کس طرح کی سہولت اس میں دی گئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں واضح ہے، ہمارا دین اگر کوئی اس کو مطالعہ کرے، مساک مدینہ کا مطالعہ کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کی مسیحیوں کو خود مسجد نبوی میں ان کو قیام دیا، ان کے لیے خیمے گاڑے، ان کو مسجد کے اندر عبادت تک کی اجازت ان کو دے دی۔ قرآن پاک ہمیں جو حکم دیتا ہے، قرآن پاک کا صریح حکم ہے، لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے آپ کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا ہے، آپ کو گھروں سے نہیں نکالا ہے، کہ ان کے ساتھ آپ نیکی کرے، احسان کرے، اچھا برتاؤ کرے، اس سے تو آپ کو منع نہیں کرتا۔ صرف وہ شخص جو آپ کو گھروں سے نکالتا ہے، آپ سے جھگڑتا ہے، آپ کے ساتھ جنگ پہ آمادہ ہے، ان کے ساتھ آپ وہی سلوک کرے جو وہ کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے ان کے ساتھ تو قرآن پاک کا حکم ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی فراخ دلی کی ضرورت ہے، اور علماء کرام سے بھی میری گزارش ہے، مذہبی طبقات سے بھی یہی گزارش ہے کہ جو منہج نبوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج اور طریقہ ہے، خلفائے راشدین کا جو طریقہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یروشلم بیت المقدس فتح ہوا تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان کے اہل کتاب کے، یہودیوں کے، مسیحیوں کے، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علینا ما علیہم، مسلمانوں کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو ان کی ہیں، وَلَهُمْ مَا لَنَا، اور ان کے وہی حقوق ہے جو ہمارے حقوق ہیں، ہمیں جو حقوق حاصل ہے ان کو بھی حاصل ہے، ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کی بھی وہی ذمہ داری بحیثیت شہری کے۔ باقی ظاہر ہے ہم یہی عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ترین دین، محبوب ترین دین، افضل ترین دین وہ اسلام ہے، لیکن ان کو ایک آزادی کا اور جینے کا جو حق ہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بھی عالمی سطح پر اسلاموفوبیا، اسلام کا ایسا ڈرایا جا رہا ہے۔ ابھی لاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بھی UN کے جو اجلاس میں اسلاموفوبیا کے اوپر جو اتنا فوکس کیا، تو آئندہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، تو اس کی بھی ضرورت ہے کہ علماء کرام بھی کردار ادا کریں، اور اسلاموفوبیا کو جو اصل امیج جو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ
اسلام سے ڈرایا جا رہا ہے، جبکہ اسلام کا ایسے ان جو ہے چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں، کسی کے انفرادی عمل کو، کسی کے ذاتی کردار کو، کسی کے کمزوری کردار کی خامی کو اس کا ایک اسلام کے ساتھ ایسے جڑنا کہ یہ جیسے اسلام بطور دین یہی کہتا ہے یا اسلام بطور مذہب یہی سکھاتا ہے، یہ ایک غلطی ہے، اور یہی اسلاموفوبیا ہے کہ آپ ایک مسلمان کے جزوی کردار کو، انفرادی عمل کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے وہ پورے اسلام کے دین کا عکاس ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اس کا مقابلہ جب عمران خان بات کرتے ہیں اس کا کرتے ہیں کہ اس کا مقابلہ ضروری ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے، اور اسی لہجہ میں، اسی اسلوب میں جس طرح اسلاموفوبیا کو پیش کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے جواب اس کا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسرائیل کے حوالے سے حکومت نے بہت اچھا سٹینڈ لیا ہے، مستقبل میں بھی انشاءاللہ اسی پہ ہی جو ہے حکومت قائم دائم رہے گی؟ اسرائیل کے خلاف پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بہت کھل کے بتایا ہے، بالکل، اور پرائم منسٹر صاحب کے کہنے کے بعد شاید کچھ ممالک ایسے تھے جو کہ ان کا خیال تھا کہ اسرائیل کے حوالے سے نرم گوشہ رکھا جائے اور تسلیم کیا جائے، لیکن پرائم منسٹر کے کہنے کے بعد ان ممالک نے بھی واپسی کا رستہ اختیار کر لیا ہے۔ میں نام نہیں لیتا، بہت سارے ممالک اس طرح ہیں۔ اس میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کا بہت واضح موقف ہے، اور اس موقف کی پوری دنیا نے تائید کی ہے، عرب دنیا نے تائید کی، سعودی عرب نے بھی اس کو کہہ دیا کہ ہم کسی صورت جو ہے اس حوالے سے پاکستان کا اور سعودی عرب کا موقف بھی ایک ہی ہے اسرائیل کے حوالے سے، کہ اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑی خوشائند بات ہے، اور وزیر اعظم نے بڑے کھل کے اس کی بات کی۔ چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا پیر صاحب نے کتنی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ امن کا پیغام بھی وہی ہے جو ماہ محرم میں امام حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے رسول ہیں ان کے ذریعے جو ہمیں ملا، اس پہ قائم دائم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون